الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم نبينا وسيدنا ومولانا وملجانا وماوانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي حبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين رب کریم جل مجدہ العظیم جو کہ ہر شے کا خالق اور مالک ہے، اس نے سب کچھ پیدا کیا، ہر شے کو پیدا کیا، اور ہر شے کی تخلیق میں اس کا اپنا ایک قصد و ارادہ ہے جس کے مطابق کائنات کی ہر شے ظہور پذیر ہوئی اور ہو رہی ہے۔ رب کریم نے جہاں اپنی نعمتیں پیدا فرمائی وہاں نقمت بھی پیدا فرمائی۔ نعمت انعام کو کہتے ہیں، نقمت عذاب کو کہتے ہیں۔ اور نبی رحمت شفیع امت علیہ السلام کے لیے رب کریم نے دیگر ناموں کے علاوہ دو نام خصوصی طور پر منتخب فرمائے۔ ایک تو ہے کہ آپ مبشر ہیں، اور اسی اسم کے معنوں میں آپ کا نام پاک بشیر ہے، اور دوسرا نام مبارک ہے نذیر۔ بشارت میں، لفظ بشارت میں خوشخبری ہے، اور نذیر کے لفظ میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی تجلی کا بیان ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کریم نے نعمتیں بھی پیدا فرمائی ہیں اور زحمتیں بھی پیدا فرمائی ہیں، اگرچہ ہم اس کے ادب اور احترام سے ہمیں حکم ہے کہ ہم صرف اس کی نعمتوں کا ذکر کریں، کیونکہ اللہ کریم فرماتا ہے وَأَمَّا بِالنِّعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ یا رسول اللہ علیہ السلام بس میری نعمت کا ہی بیان کریں۔ حالانکہ بیماری کا خالق بھی تو وہی ہے، ذلت بھی اسی کی حکمت پر آتی ہے، پریشانیاں بھی اسی کی حکمت پر مبنی ہیں۔ اسی طرح دکھ، تکلیف، یہ سب کے سب ذات حق ہی کی شان
تخلیق کے جلوے ہیں. بہت ڈر کے کہنا پڑتا ہے تاکہ کہیں رب کریم کی ذات کی طرف کسی بھی ذلت کی نسبت ڈائریکٹ نہ ہو جائے. وہ پسند نہیں فرماتا. اس نے تو یہی فرمایا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام واما بنعمت ربک فحدث. آپ اپنے رب کی نعمت کو بیان کریں. آپ نعمت ہی بیان کریں. آپ نعمت ہی کا چرچا کریں. آپ میری نعمتوں ہی کی عظمت بیان فرمائیں تاکہ آپ کی امت کو میری نعمتوں سے تعارف ہو سکے. بلکہ اس کی مزید وضاحت کے لیے حضور ہی کو رب نے نعمت بنا دیا. نبی رحمت علیہ السلام صرف نعمت بیان ہی نہیں فرماتے، حضور خود نعمت ہے. اب اس میں ایک اشارہ واضح ہوتا ہے. ایک تو وہ ہے کہ آپ اللہ کی نعمت بیان فرماتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی خود نعمت ہیں. چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے عم محترم کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت عباس کی ساری اولاد میں سے زیادہ فیض جو لیا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے لیا، کیونکہ آپ نے رب کریم کی بارگاہ سے حضور علیہ السلام نے دعا کر کے انہیں فہم قرآن کریم کی دولت عطا فرمائی. وہ مشہور حدیث شریف شاید آپ کے ذہن میں ہو. آپ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت علیہ السلام آرام فرمانے کے لیے اپنی ازواج طاہرات طیبات ان کے ہاں باری باری تشریف رکھتے، آرام فرماتے، رات بسر فرماتے باری کے ساتھ. اگرچہ حضور پر اپنی ازواج طاہرات کے لیے باری مقرر کرنا فرض نہیں ہے، یہ خدائی فیصلہ ہے، محبوب پہ فرض نہیں ہے. لیکن حضور اپنی جبلت طیبہ طاہرہ کی بنا پہ ایسے خصائل کو اپناتے ہیں جو رب کریم کو پسند ہیں. لاگو نہیں کرتا کہ محبوب پر پابندیاں کیسی، لیکن پسند فرماتا ہے کہ محبوب پاک اگر ان پہ پابندی فرمائیں گے تو جہاں میری پسند کا مسئلہ ہوگا وہاں امت کو بھی رہنمائی مل جائے گی. آپ پر باری مقرر کرنا ازواج طاہرات کے لیے لازم نہیں ہے، اور یہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی محبوبیت ہے کہ ایمان والوں پہ پابندی بٹھا دی. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. ایمان والے صرف وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، یعنی اللہ رسول کو مانتے ہیں، صرف اللہ کو نہیں. آمنوا باللہ ورسولہ، اور آمنوا باللہ والرسول نہیں، ورسولہ. رسول کہنا اور ہے، اس کا رسول کہنا اور ہے. رسول کہنا اور ہے، جو کہ رسول تو امت بھی کہہ سکتی ہے نا ہماری رسول، لیکن جب اس کا رسول کہیں گے تو پھر خدا کا رسول ہی ہوگا. تو رب کریم کو محبوب کو اپنی طرف منسوب کرنے میں بڑا کرم ہے، بڑی رضا ہے، بڑی خوشنودی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو یہ عرض کرے مولا تجھے تیرے رسول کا واسطہ، رب راضی ہو جاتا ہے. کیونکہ جس نے رب کریم کو یہ کہہ دیا کہ تو میرے مصطفیٰ کا رب ہے، وہ تیرا رسول ہے، سبحان اللہ، خدا کی نعمتوں کے خزانوں میں اس نے ہاتھ ڈال لیے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. ایمان والے وہ ہیں صرف جو کہ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے. اور پھر اس کی وضاحت فرما دی وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا. اور جب وہ
کسی کام کے لیے جمع کیے جائیں، یعنی ایمان والے ان کی نشانی ہے، یعنی وہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ رسول کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اب ان کی نشانی بھی تو ہوگی نا، کوئی عقیدے کی نشانی بھی تو ہوگی نا کوئی۔ الحمدللہ ہم سنی ہیں تو ہماری نشانی یہ ہے کہ ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں، اور یہ یا رسول اللہ کہنا ہماری سنیت کی نشانی ہے۔ جو یا رسول اللہ نہیں کہتا وہ سنی ہے ہی نہیں جی، جو نبی پاک علیہ السلام پہ درود و سلام نہیں پڑھتا وہ سنی ہے ہی نہیں، جو سرکار کے پیار بھرے محافل کا انعقاد نہیں کرتا وہ سنی ہے ہی نہیں، یا یوں کہو جو میلاد مصطفیٰ نہیں مناتا وہ سنی ہے ہی نہیں۔ تو گرامی قدر حضرات، سنیت کی نشانی ہے۔ تو اب جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کو مان لیا ان کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا نشانی یہ ہے کہ جب وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوں جس کام کے لیے کہ انہیں جمع کیا گیا ہو، تو پھر وہ وہاں بیٹھے ہی رہتے ہیں، لم یذہبوا، گھر جانے کا نام ہی نہیں لیتے۔ نہ یہ کوئی بات ہے، گھر بھی بھول جاتا ہے، وہ رہتے ہی حضور کی خدمت بیٹھے ہیں، لم یذہبوا، جاتے ہی نہیں ہیں۔ سنیے، رب نے نہیں فرمایا کہ لا تذہبوا چونکہ تم مسلمان ہو، اللہ رسول کو مانتے ہو لہذا اپنے ایمان کی دلیل پیش کرو۔ مولا وہ کیا دلیل ہے کہ جب تک محبوب اجازت نہ دے جانا نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ ان کی عادت بیان کی کہ حضور علیہ السلام کی محبت نے انہیں یہاں تک اپنے قبضے میں لے رکھا ہے کہ جب تک حضور اجازت نہیں دیتے وہ جاتے ہی نہیں ہیں۔ حکم دے کر کام کرانا اور ہے اور کسی کی عادت کو بیان کرنا اور ہے۔ رات کی تنہائیوں میں مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ کی یاد کرنے کا حکم اور ہے، اور خود بخود مصلی پہ کھڑا ہونا اور ہے۔ چنانچہ اللہ کریم نے، اب بات آگے بڑھ جاتی، پھر مجھے پچھلے مسئلے یاد نہیں رہتے، چلو جو راگ یاد رہ گئے ہو گئے۔ قوموا للہ قانتین، اللہ کریم فرماتا ہے نماز فرض پڑھتے ہو تو اللہ کے حضور بڑی عاجزی سے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاؤ، جب فرض پڑھتے ہو تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، یہ تو فرض ہے، لیکن رات کی تنہائیوں میں نوافل کے لیے کھڑے ہونے کا حکم نہیں ہے، بلکہ فرماتا ہے بطور عادت بیان کرتا ہے الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرض کے لیے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، ایک نفلوں کے بیان میں فرمایا یہ میرے محبوب کے غلاموں کی عادت ہے، یہ رات کو سونے کی بجائے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں کبھی قیام میں ہوتے ہیں، وہ حکم ہے، یہ عادت ہے، حکم پر عمل کرنا بڑی بات ہے، لیکن اس حکم کو اپنی عادت کے طور پہ لے لینا یہ تو یوں سمجھو انسان فرشتوں کی صف میں داخل ہو جاتا ہے۔ امر پہ عمل اور ہے، جبلی طور پر اس امر کو اپنے عمل میں لے آنا اور ہے۔ بات آگے نکل جائے گی، میں پھر عرض کرتا ہوں، اللہ کریم فرماتا ہے لم یذہبوا، وہ جاتے نہیں ہیں، جاتے نہیں ہیں، نہ جاؤ نہیں فرمایا، بلکہ عادت بیان کی کہ وہ حضور کی خدمت میں آ گئے ہیں تو پھر جاتے نہیں ہیں، کیوں جائیں؟ مسلمان جو ہے جائیں کیوں؟ وہ مسلمان حضور سے جا کر جائے گا کہاں؟ حضور سے جا کے وہ جائے گا کہاں؟ خدا کی خدائی میں ان کی پناہ گاہ در مصطفیٰ ہے، تو جاتے نہیں ہیں، پھر کیا وہیں بیٹھے رہتے ہیں ہمیشہ؟ فرمایا حتی یستأذنوا، آخر اہل خانہ کی ضرورتیں ہیں، بچوں کی ضرورتیں ہیں، معاشرے کی ضرورتیں ہیں، لہذا اگر انہیں کوئی ضرورت پیش آ جائے تو وہ پھر بھی نہیں جاتے جب تک کہ حضور سے اجازت نہ لے لیں، سرکار سے اجازت نہ لے لیں جاتے نہیں ہیں۔ اب یہ بات ہو گئی، اب مسئلہ اس رخ پہ بھی آ گیا کہ غلاموں کی تو یہ ڈیوٹی ہے کہ نہیں جاتے جب تک کہ اجازت۔
اب بات تو سرکار پہ آ گئی نا کہ اب حضور سے اجازت مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اسپیشلی حضور پر یہ وہی نازل فرما دیتا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام میں نے اپنے ان بندوں پر جو مجھ پر اور آپ پر ایمان رکھتے ہیں میں نے ان پر پابندی لگا دی ہے کہ وہ نہیں جاتے جب تک کہ آپ سے اجازت. اب یا رسول اللہ آپ پر پابندی یہ ہے کہ اگر کوئی اجازت لینے کے لیے درخواست دے تو آپ قبول کر لیں. اب اگلا سٹیپ تو یہی ہے کہ غلام تو اجازت مانگنے کے پابند ہو گئے, اب آپ اجازت دینے کی پابندی کریں. خدا کی قسم ہے رب نے مصطفیٰ کو پابند کیا ہی نہیں ہے, نہیں پابند کیا, ان پہ پابندی ہے اجازت مانگو. اور پھر حضور بات پابندی ہے, فرمایا فَإِذَا لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ یا رسول اللہ اگر یہ کسی مجبوری سے آپ سے اجازت مانگے تو آپ پر اجازت دینے کی پابندی نہیں ہے, کیونکہ محبوبوں پہ پابندیاں کاہیں کی ہے, وہ تو اپنی مرضی کے ہوتے ہیں. محبوب ہوتا ہی وہ ہے جس کی ہر ادا محب کو پیاری لگتی ہے. اللہ کی مرضی سب چاہیں, اللہ رضا ان کی چاہے, ہے جنبش لب قانون خدا, قرآن و خبر کی گواہی ہے جنبش لب, ہے جنبش لب. اور لب کیسے پیارے ہیں جن لبوں کے ہلنے سے خدا کا قانون ظاہر ہوتا ہے جنبش لب قانون خدا, قرآن و خبر کی گواہی. گھٹیا لوگوں کا کردار میں کہہ دوں, گھٹیا لوگوں کا کردار ہے, گھٹیا لوگوں کا کردار ہے کہ وہ قانون بیان کرتے ہیں کہ دستور ایسا ہے, دستور ایسا ہے, اور دستور ملک کے صدر کی منظوری سے بنتا ہے جی, اور جو قانون کے واضح ہیں وہ کہتے ہیں قانون یہ ہے, وہ مانتا ہی نہیں, وہ مانتا ہی نہیں, وہ بھی گھٹیا یہ بھی گھٹیا. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ جو یہ قانون بیان کرے وہ اس کی تصدیق کرے کیونکہ دستور اس کا ہے. یہاں تو دستور ہی اور ہے, یہاں تو دستور ہی اور ہے. اللہ کریم فرماتا ہے یا رسول اللہ میرا دستور یہی ہے جیسے آپ چاہیں, آپ جیسے چاہیں میرا وہی دستور ہے. فَأَذَن لِّمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ, اگر کوئی آ کے آپ سے اجازت لیتا ہے تو آپ جسے چاہیں اجازت دے دیں. قربان بے نیاز ہو کر پابندیاں امت پہ بٹھاتا ہے, محبوب پہ پابندی ہے ہی نہیں. کیوں؟ محبوب ظالم نہیں ہے, میرے آقا امت پہ بے قدر نہیں ہے. خود رب فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم, میں نے تمہیں وہ رسول عطا کیا ہے جو تمہارا دکھ برداشت ہی نہیں کرتا. عزیز علیہ ما عنتم, جو تمہیں تکلیف دے میرے محبوب پر وہ گراں گزرتی ہے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم, یہ تو میں جانتا ہوں کہ محبوب کے ہاتھ میرے دربار میں تمہارے لیے مانگنے کے لیے پھیلے ہی رہتے ہیں. مولا یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے. وہ مانگتے ہیں میں عطا کرتا ہوں, امت کا بھلا ہو رہا ہے. اور امت کا بھلا ہو رہا ہے تو یہ بھی کھڑا ہو رہا ہے کہ جیسے امت کی بلائی حضور کی اداؤں سے ہوتی ہے, یارو وہ مصطفیٰ کی آمد کی خوشیاں منائے نہ تو اور کیا کرے, کیوں نہ خوشیاں منائے. حضرت عبداللہ ابن عباس بات کی عرض کرنے لگا تھا, حضور کے چچا زاد ہیں, عم زاد ہیں. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام, بات یہاں سے چلی تھی کہ حضور پر باری مقرر کرنا ازواج طاہرات کے لیے ضروری, لیکن آپ کرم فرماتے تھے. آج باری تھی حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. میمونہ حضور کی الزوجہ طاہرہ کا ان میں سے ایک کا نام مبارک یہ ہے جو امہات المومنین میں سے ہیں.
اور میمونہ کا ترجمہ ہی برکت والی ہے، برکت والی ہے، برکت والی۔ اللہ یارو برکتیں کیوں نہ ہوں جن کی دن رات حضور کے قدموں میں گزرتے ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں، برکات ہی برکات ہیں۔ اور قرآن پاک نے امہات المومنین کے سر پہ عزت کا تاج رکھ دیا، کیا فرمایا؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اس قرآن شریف کو زیر نظر رکھا کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے، جو تمہارے گھروں میں کون پڑھتا ہے؟ تم نہیں، مصطفیٰ کریم پڑھتے ہیں۔ ادھر ام المومنین عائشہ صدیقہ، جی میرے آقا یہاں جلوہ گر ہیں، قدموں میں ام المومنین عائشہ صدیقہ ہیں، سرکار ادھر ہیں، قدموں میں حضرت ام سلمہ ہیں، ادھر آقا ہیں، قدموں میں حضرت سیدہ زینب ہیں، حضور ادھر جلوہ گر ہیں، ادھر حضرت سودا بنت زمعہ ہیں، ادھر ہیں حضور، ادھر حضرت جناب علی صفیہ بنت حیی بن اخطب ہے، ادھر حضور ہیں، ادھر حضرت عائشہ صدیقہ ہیں۔ جی اور ہوتا کیا ہے؟ مذاکرہ مہرمانہ ہو رہا ہے، میرے آقا کی خدمت میں وہ عرض کرتی ہیں، سرکار بیان فرماتے ہیں، حضور حکم دیتے ہیں۔ کیا بات ہے امہات المومنین کے راتوں کی کہ کمرہ مبارک میں تنہا بیٹھ کر رسول اللہ کو دیکھتی بھی ہیں اور مسئلہ مسائل بھی حل ہو رہے ہیں، کر رہی ہیں۔ اسی لیے رب کریم نے فرمایا یا نساء النبی، اے میرے نبی پاک کی ازواج طاہرات، لستن کا احد من النساء، کائنات میں کوئی عورت تمہاری جیسی ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہو کیسے؟ باپ اپنی بچی کے لیے موضوع رشتہ دینی شرعی حوالے سے، اس تفصیل میں نہیں جاتا، میں اس یعنی دستور پہ گفتگو عرض کرتا ہوں کہ جو صالحین ہیں، قانتین ہیں، مؤمنین ہیں، مسلمین ہیں، حضور کی ذات سے محبت کرنے والے ہیں، وہ اپنی بچیوں کے لیے مالدار رشتے تلاش کرنے کی بجائے ایمان والے رشتے تلاش کرتے ہیں، کیونکہ سرکار کا حکم بھی یہی ہے، نبی پاک علیہ السلام کا حکم یہی ہے۔ جی فاظفر بذات الدین تربت یداک، فرمایا اگر رشتہ تلاش کرے تو دیکھنا میرے دین کے جلوے نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، اگر آ جائیں تو بھی تیرے لیے موضوع ہے۔ ماں باپ تحقیق کر کے، تجسس کر کے اپنے بچوں یا بچیوں کے لیے رشتے تلاش کرتے ہیں۔ قربان میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، حضور نے کیا فرمایا کہ یہ رشتے میں نے ڈھونڈے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ امہات المومنین کے رشتے میں نے ڈھونڈ کے تحقیق کر کے میں نے تلاش کیا، نہ، حضور فرماتے ہیں رب کریم نے صحابہ کرام بھی چنے تو آپ چنے، میری اہلیاں چنی ہیں تو وہ بھی آپ چنی ہیں۔ یارو اس دروازے کی دہلیز کی عظمت کون بیان کرے، جس دروازے کی دہلیز کراس کر کے اس عظیم خاتون کا گھر آتا ہے جسے رب نے منتخب فرمایا ہے۔ کبھی کبھی امہات المومنین بیٹھ جاتی تو آپس میں ذرا نوک جھونک بھی ہو جاتی تھی، پیار بھری، تو امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعتہن بیٹھی ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سرکار سودا بنت زمعہ، حضرت میمونہ، ام سلمہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ، حضور حضرت حفصہ رضی اللہ، فاروق اعظم کی شہزادی بیٹھی ہیں آپس میں، اللہ کی نعمتیں بیان کر رہی ہیں۔ مجھ پہ اللہ کی یہ نعمت کیا کہ مجھے سرکار کے دربار عالی میں حاضری سے یہ شرف ملا، یہ شرف ملا، یہ شرف ملا، یہ شرف ملا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میری شان میں رب نے 18 آیتیں اتاری، میری شان میں رب نے 18 آیتیں اتاری ہیں۔ کتنی؟ 18۔ عرب کی بچی، عرب کے خاندان کے ایک فرد کی بچی، یہ ماں باپ کوشش کریں
بچیوں کو زیور سونے کا ڈالیں، چاندی کا ڈالیں۔ صدیق اکبر تیری عظمت پہ کروڑوں سلام، تیری بچی کو رب نے قرآن کی 18 آیتوں کا زیور رکھ دیا۔ بنت صدیق آرام جان نبی، اعلی حضرت بنت صدیق آرام جان نبی، حجلا آرائے عفت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں بیان کر رہی ہیں۔ قسماً کہتا ہوں کہ کسی خاتون نے، یارو یہ شادی کے بعد بچی کے والدین کی انتہائی خواہش ہوتی ہے، اور خود اس دلہن کو اللہ اس کی عزت سلامت رکھے، اس کو انتہائی طلب ہوتی ہے کہ اللہ مجھے بامراد فرمائے، مجھے بامراد فرمائے۔ اشارہ سمجھتے ہیں، اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے، اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ اور وہ اللہ معاف کرے حکمت الہیہ ہے کہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ زندگی بھر حسرت میں بسر کرتی ہیں، زندگی بھر حسرت میں رہتی ہیں، بلکہ جو غیر ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں وہ انہیں نگلیکٹ ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ جب سے آئی ہے ایسی بھوری ہے، اس کے ہاتھ میں بیٹا ہی نہیں ہوا، بیٹی نہیں ہوئی، لا حول ولا قوت۔ خبردار تانا نہ دینا، رب نے اپنی اس مخلوق کے سر سے تانا اٹھا دیا ہے۔ فرمایا اگر کسی خاتون کے ہاں بیٹا بیٹی نہیں ہوتی، اس کو برا نہ کہنا، فیصلہ میرا ہے، فیصلہ میرا ہے۔ یہب لمن یشاء الذکورا ویہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ فرمایا جسے چاہے بیٹی عطا کرے، جسے چاہے بیٹا عطا کرے، جسے چاہے دونوں عطا کرے، چاہے تو کچھ بھی نہ دے، چاہے تو کچھ بھی دے۔ فرمایا گویا اس کا معنی یہ بنتا ہے خبردار اس شریف زادی کو تانا نہ دینا، تیرے اولاد نہیں ہوئی، میری طرف توجہ کرو، فیصلہ میرا ہے۔ اور قسم کھا کے کہتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس خاتون کے ہاں بچہ بچی نہیں ہوتا اس کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا، اس کے بچہ نہ ہونا ہی خدا کی حکمت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا بچہ پیدا ہوتا جو کہ بڑا ہو کر ظالم بنتا، کافر بنتا۔ بتاؤ جس گود میں کافر پیدا ہو اس ماں کی کیا قدر ہے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بچی پیدا ہو، خدا نہ کرے اس کا مستقبل تاریک ہو، تو اس ماں کے لیے کتنی ذلت ہے۔ پر بھائی یجعل من یشاء میری حکمت پہ یہ اعتماد کرو، میں جو کرتا ہوں صحیح کرتا ہوں۔ اس وضاحت کے بعد پھر تشریف لائیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں پڑھ لکھے حضرات کو، اسلامیات پڑھنے والے ایم اے ڈبل ایم اے اسلامیات پڑھتے ہیں، پروفیسر حضرات سے پوچھتا ہوں کسی خاتون نے کبھی ٹھنڈا سانس لے کر اپنے والدین کے سامنے یہ شکوہ کیا افسوس کہ مجھے اولاد نہ ملی؟ کیا؟ قسم خدا کی نہیں کیا، خدا کی قسم نہیں کیا، اس کے ناموں کی قسم، اس کی صفات کی قسم، کسی خاتون نے یہ شکوہ ہی نہیں کیا کہ رب نے مجھے حضور کے گھر آنے کے بعد اولاد نہیں دی۔ کیوں؟ وہ شکوہ کیوں کرتی؟ وہ اس پہ راضی تھی اولاد ملے نہ ملے مصطفیٰ تو مل گئے نا، حضور تو مل گئے، اس سے بڑی اور مل گیا۔ کوئی ملے نہ ملے حضور تو مل گئے ہیں۔
منزل ملی مراد ملی مدعا ملا منزل ملی مراد ملی مدعا ملا جس کو حضور مل گئے اس کو خدا ملا جس کو حضور مل گئے اس کو خدا ملا جس کو حضور مل گئے اس کو خدا ملا امہات المومنین رضی اللہ تعالی عن جماعت ہنہ میں خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا ذکر ہو رہا تھا، اور قسم بخدا کسی خاتون نے اولاد ہونے نہ ہونے کا ذکر ہے، خدا کی نعمتیں بیان کی، وہ نعمتیں جو حضور کی عظمت نبوت و رسالت کے حوالے سے تھی وہ بیان کی کہ یار ایک شریف زادی اس کو اللہ نے گھر عطا فرمایا، وہ بھی اپنے نسب کے لیے کسی ایک یعنی جسم اس کی نسبت ہی پہ ناز کرے کہ میں اس کی بیوی ہوں اور اس سے مجھے اولاد ہوئی ہے، اور سرکار کے در اقدس پہ بھی آنے والیاں اسی کو دیکھیں کہ حضور کے جسم سے ہمیں یہ فیض میں نانا وہ یہ بتاتی تھی ہم سے پوچھو مصطفیٰ کی رسالت و نبوت سے ہمیں کیا فیض ملا ہے، اور خدا فرماتا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور کسی شے کو یاد نہ کرو اس قرآن کو یاد کرو جو تمہارے گھر میں پڑھا جاتا ہے، تمہارے گھر میں نا قرآن تو آپ کے گھروں میں بھی پڑھا جاتا ہے، میں نے غلط تو نہیں کہا، اللہ کرے میری تمنا صحیح ہو، میرے ہر دوست ہر سنی دوست کے گھر قرآن شریف پڑھا جائے، اور ایک میں درخواست کر دوں خدا را میرے دل کو زخمی نہ کیا کرو، جب مجھے کوئی ننگے سر نظر آتا مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور خدا کے گھر میں تو اللہ کے بندو ساتھ پہ کپڑا لے لیا کرو، باقی تو پھر آپ کی اپنی مرضی ہے، مسجد میں تو آ کر ساتھ ڈھانپ لیا کرو، کوئی ایسا خدا کا خوف دل سے گزر گیا کہ جب آتے ہو جیسے فیشنی طور پر اپنے دفتروں میں بیٹھتے ہو وہیں یہاں آ کے بیٹھ جاتے ہو، یہ خدا کا دربار ہے، یہ مصطفیٰ کا دربار ہے، یہاں اس کے بندے اور حضور کے مندے بن کے بیٹھو۔ حضرات امہات المومنین اللہ فرماتا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے امہات المومنین اس کو یاد کرو، ان آیات بینات کو، اس کتاب کو جو تمہارے گھروں میں یہ دوست وہ یہ میں جس کی زیارت کرتا ہوں الحمدللہ حضور کا منگتا ہے، اور اس کے گھر میں اس کی اہلیہ قرآن شریف پڑھتی ہے، اس کی بیٹی قرآن شریف پڑھتی ہے، اس کے بیٹے قرآن شریف پڑھتے ہیں، اس کی بہو قرآن شریف پڑھتے ہیں نا، تو قرآن شریف تو اللہ کے کرم سے ان غلاموں کے بھی گھروں میں پڑھا جاتا ہے، اور خدا فرماتا ہے اے امہات المومنین تم اس قرآن کو یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے، وہ کوئی اور قرآن ہے نہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق کے علاوہ ایک فرق یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن ہم اس کی توفیق سے ہم پڑھیں، ہمارے بیوی بچے پڑھیں، ہمارے احباب پڑھیں، لیکن امہات المومنین وہ ہیں جن کے گھروں میں خود مصطفیٰ قرآن پڑھتے ہیں، خود حضور پڑھتے ہیں۔ اب قسم کھا کے کہتا ہوں ام المومنین عائشہ صدیقہ قدموں میں بیٹھی ہیں، میرے آقا قرآن شریف، ابو بکر صدیق کی بیٹی کی کیا شان ہے جسے سرکار کی زیارت بھی ہو رہی ہے اور وہ لب ہلتے بھی دیکھ رہی ہیں جن لبوں سے قرآن شریف ظاہر ہو رہا، یہ صرف اس ذوق کے استحضار کے لیے اتنی سی وضاحت عرض کی ہے۔ ما یتلا فی بیوت کنہ، ایک اور اشارہ بھی جو بات جو چل نکلی ہے، نہ حجرے تو سرکار کے ہیں، گھر شوہر کا ہوتا ہے کہ بیوی کا ہوتا ہے؟
بتاؤ، بولتے نہیں ہیں کہ ہماری سن نہ لیں. میں جانتا ہوں اپنے نوجوانوں کے جذبات کو، ملا جی کہلوا لے گا آن ریکارڈ ہو جائے گی گل، تو وہ شریف زادی گلے پڑ جائے گی یہ تو گھر ہی میرا ہے. تو بات یہی ہے کہ گھر شوہر کا ہی ہے، گھر، اور وہ خاتون ایڈجسٹ ہوئی ہے اس گھر میں آ کے. پہلے ماں باپ کے گھر تھی تو وہاں ساکن تھی، وہاں کی ریزیڈنٹ تھی، وہ وہاں رہتی تھی. ابھی جب سفر پہ جاتی واپس آتی تو اس کا سفر کینسل ہو گیا، اب دوگانہ ختم ہو گیا. لیکن اب کیا ہے، جب شادی شدہ ہو گئی اللہ کریم نے اس کو گھر دے دیا. گھر اس کے باپ کا نہیں ہے، گھر شوہر کا ہے، گھر شوہر کا ہے. لیکن اس کو اس قدر منظم کیا کہ جب تو اس گھر میں آئے تو یہ تیرا گھر ہے، لہذا تو یہاں آ کے مسافر نہیں رہے گی. اگر ماں باپ کے گھر جائے گی تو مسافر ہوگی، اگر اس گھر میں آئے گی تو سفر کینسل ہو جائے گا. اے کاش کہ طلاق کی بکواس کرنے والے کو ان حقائق پر بھی غور کریں. ظالم کہیں کہ چھوٹتا ہی طلاق، کچھ حیا کر. اس شریف زادی نے، ماں باپ کا کوئی بدل ہے؟ کوئی بدل نہیں ہے. باپ کے تو جوتوں کا بھی کوئی بدل نہیں ہے، اماں کے جوتوں کا بھی کوئی بدل نہیں ہے. کیوں؟ ماں وہ ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. الجنان تحت اقدام الامہات. ٹھیک ہے، اس شریف زادی نے وہ ماں چھوڑ دی تیرے لیے. اس کی اتنی بھی قدر نہیں کہ تھوڑا بات اس کی ناز و ادا کو برداشت کر دے. یہ معاشرتی غلطی جو ہم میں پائی جاتی ہے اس کے علاج کے لیے اشارہ کیا ہے. شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات. دن چڑھتا ہے، شام ہوتی ہے جی، گھنٹی بجتی ہے، مولوی صاحب مسئلہ پوچھنا آگے جی میں طلاق دے بیٹھا ہوں. اور آپ کو معلوم ہے کہ طلاق دینے کا حق آپ نے عورت کو نہیں دیا، عورت کو نہیں دیا، مرد کو دیا ہے نا، مرد کو دیا ہے. تو مرد تو آج کل عورتوں سے بھی گئے گزرے ہیں، وہ تو جذبات میں آ کے غلط بات کاری لیتی ہیں، یہ تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں. معمولی بات ہوئی طلاق، معمولی بات ہوئی طلاق. پھر مرد بان جب بکتیا ہے تو پھر بھاگتا کیوں پھرتا ہے؟ پھر ہوش کر، پھر ضبط کر. نہیں مولوی صاحب اللہ کئی غلطیاں معاف کر دو، تھی ایک کر دو، میں چھتر ٹوٹا ہے میرے کو. بے وقوف کہیں کا، میں شریعت کا مالک ہوں، میں تو شریعت کا نوکر ہوں، میں تو شریعت کا کمی ہوں، میں تو مصطفیٰ کا نوکر ہوں. میں مسئلہ میں مسئلہ بنا نہیں سکتا، بتا سکتا ہوں توفیق الہی سے. بات آگے نکل جاتی ہے واپس. ما یتلا فی بیوتکن، اے امہات المومنین اس قرآن شریف کو یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے. اس میں ایک فرق اور بھی ہے. آپ کی بیٹیاں، بچیاں، بیویاں، بچے، آپ گھر پہ بیٹھ کر قرآن شریف پڑھتے ہیں، وہ قرآن شریف جو سارے کا سارا اتر چکا ہے. ٹھیک ہے، اب کوئی آیت قرآن کی نزول کی کوئی انتظار نہیں. اب ویٹنگ لسٹ میں ہم نہیں ہیں، سارے قرآن مکمل آ چکا. لیکن ام المومنین عائشہ صدیقہ، حضرت ام المومنین ام سلمہ، حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جماعتہن، جی ان کے پاس جو قرآن شریف پڑھا جاتا ہے وہ سارے کا سارا ابھی اترا نہیں ہے، کچھ اچر چکا ہے اور کچھ وہ ہے جو اب مصطفیٰ پہ آ رہا ہے، ان پہ اتر رہا ہے. اور یہ بیٹھی دیکھ بھی رہی ہیں، سن بھی رہی ہیں. باقی دنیا اترا ہوا قرآن سنے، یہ اترنے والا قرآن سنتی ہے. محترم بات چلتے چلتے آگے نکل گئی. بات ہو رہی تھی امہات وہ ایک دوسرے کہتی ہے مجھ پہ اللہ کا یہ کرم. یہ حضرت ام المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی بیٹھی ہیں. جب سب بیان کر چکی
تو فرماتی ہیں جو بھی پریشان ہے تم پر کہاں ہے؟ مجھ پہ بہت بڑا احسان ہے، جن آپس میں مجھ پہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ حضور آپ پہ کون سا احسان ہے؟ فرمایا تمہارے رشتے حضور کی بارگاہ میں تمہارے ماں باپ نے پیش کیے، تمہارے رشتے حضور کے قدموں میں ماں باپ نے پیش کیے، میرا رشتہ رب نے پیش کیا ہے، حد ہو گئی ہے۔ فلما قضى زید منها وطرا، جب حضرت زید نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی اور فارغ ہو گئے اور ان کی عدت گزر گئی، اللہ فرماتا ہے زوجناکہا، یا رسول اللہ زینب کا رشتہ ہم نے آپ کو دے دیا۔ زینب کا نکاح ہم نے آپ سے کیا ہے۔ اور مجھے بتاؤ خدا را تمہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سلامتی دے، خدا را بتاؤ وہ محبوب کتنا اونچا ہے جن کے رشتے بھی خدا طے کرتا ہے۔ ظالموں کیا تم نے جھک ماری ہے، نبی اپنے جیسا ہوتا ہے، اب تمہیں خدا غرق کرے۔ جی یہ کون سا مذہب ہے، یہ کون سا دین ہے کہ معاذ اللہ نبی اپنے جیسا؟ پاگلو تم جیسوں کو تو کوئی رشتہ نہیں دیتا، محبوب کی غلامی میں رکھنے کے لیے رب آپ اپنی مخلوق کی شریف زادیوں کا رشتہ عطا فرماتا ہے۔ زوجناکہا، یہاں ایک تاریخی اور فقہی باریکی ہو جائے، پتہ نہیں یاد آپ رکھتے ہیں یا نہیں، لیکن جب فارغ ہو کے جاتا ہوں تو میں مطمئن ہوتا ہوں توفیق الہی سے کہ خدایا تیرا شکر ہے کہنے کی بات تیرے محبوب کے غلاموں کو سنا دی ہے، شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات۔ محفل مجلس نکاح قائم ہوتی ہے، گواہ ہوتے ہیں، خطبہ ہوتا ہے، ایجاب ہوتا ہے نا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کوئی خطبہ ہی نہیں، کوئی مجلس نکاح ہی نہیں ہے۔ رب نے فرمایا زوجناکہا، محبوب میں نے اس خاتون کی شادی تیرے ساتھ کر دی۔ اب خدا سے بڑا کوئی گواہ ہے، خدا سے بڑا کوئی گواہ ہے؟ جی نکاح دینے والا بھی رب، گواہی دینے والا بھی رب، قربان اس آستانے کے جس آستانے میں آنے والی شریف زادی کا نکاح رب دیتا ہے۔ یہ گھر ہی پاکیزہ ہے، جس گھر میں سرکار ہے اس گھر جیسا خود سیدھی کہتا ہوں تو خدا کا عرش بھی نہیں ہے۔ محبوب کا گھر بہت اونچا ہے، سرکار کا گھر بہت، عرش کو تو شب معراج چند لمحے نصیب ہوئے، عرش کو تو شب معراج سرکار کے قدموں میں چند، اور ان گھروں میں تو میرے آقا نے زندگی پاک بسر کی ہے، زندگی پاک بسر کی ہے۔ فالحمدللہ رب العالمین۔ میرے پاس فی امدی تعالی کتاب ہے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے عزیز بیٹے نے مجھے پروفیسر صاحب نے زیدہ مجدہود عطا کی، اللہ تعالیٰ عزت و آبرو کے ساتھ ان کو بھی، میری ساری اولاد کو، آپ کی اولادوں کو بھی سلامت رکھے۔ اس کو پڑھا ہے الحمدللہ، بخاری شریف، مسلم شریف، صحاح ستہ میں سب کچھ ملتا ہے، لیکن یہ ایک نئی کتاب شائع ہوئی ہے مصر سے، اور الحمدللہ اس کو پڑھا ہے تو ایمان تازہ ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قادر، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام حضور تشریف فرما ہے اور حجرہ ہے حضرت ام المومنین میمونہ کا رضی اللہ تعالی عنہا، اور عظیم اتفاق حضرت ابن عباس دیر سے متمنی تھے کہ میں حضور کی راتوں کا مطالعہ کروں، مجھے حضور کی رات کا مطالعہ کرنے کا موقع۔ اب یہاں بات کرنے کے لیے تو پھر مجھے بار بار آپ کو کچھ تھوڑا سا تکلیف دینا پڑتی ہے۔ کیا کوئی آدمی کسی کے لیے یہ تمنا رکھتا ہے کہ میں دیکھوں کہ یہ رات کیسے بسر کرتا ہے؟ خدا لگتی کہنا،
کہ میں اس کی دیکھوں رات کیسے گزرتی ہے. اور کسی کی رات کا تجسس کرنا یہ شرافت نہیں ہے، یہ پردہ ہے، یہ راز ہے، یہ میاں بیوی ایک دوسرے کا راز ہے. اللہ کریم فرماتا ہے ہن لباس انتم لباس اللہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ تمہارا پردہ ہے، تم ان کا پردہ ہو، وہ تمہارا لباس ہے، یہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو. اب بات اس سے آگے پھر چلتی ہے، میں کیا کروں؟ اللہ فرماتا ہے بیوی مرد کا لباس ہے، بیوی مرد کا لباس ہے اور شوہر بیوی کا لباس ہے. اپنے لیے لباس اچھا آپ انتخاب کرتے ہیں کہ نہیں؟ بتاؤ، اچھا کرتے ہو؟ تو پھر یہ کیسے برداشت کرتے ہو کہ بیوی کا لباس غیر شرعی ہو؟ وہ تو آپ کا لباس ہے، یہ کیسے برداشت کرتے ہو کہ اس کا لباس غیر شرعی ہو، اس شریف زادی کا لباس غیر شرعی ہو؟ نبی کا پاک علیہ السلام نے فرمایا رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات. فرمایا ایسا مکروہ لگٹانے والا ہے کہ جب بازار میں گھومنے پھرنے والی عورتیں بظاہر کپڑا ہوگا لیکن حقیقت میں برہنہ ہوگی. یہ وقت ہے یا نہیں ہے؟ جس کی بیٹی، جس کی بہن، جس کی بیوی غیروں کے سامنے بے پردہ پھرتی ہے، اللہ والے یہ تو ہے پھٹا ہوا لباس ہے. اگر تیرا لباس غیرت والا ہوتا تو تیری بیوی لباس پہنتی. نہ بیوی میں لباس ہے نہ تجھ میں لباس ہے. قرآن شریف نے ایک جملے میں خدا جانتا ہے کائنات اسلام کو حیا کے پردے میں لے لیا ہے. ہن لباس لکم، عورتیں تمہارا لباس ہیں، یہ پہلے بیان کیا. وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو، تم ان کا لباس، عورت تمہارا لباس ہے. بس اس پہ ذرا تنہائی میں بیٹھ کر سوچا کیجئے اور دعا کرو اللہ ہمارے معاشرے میں شرم و حیا. لیکن میں کس معاشرے میں بیٹھا یہ بات کر رہا ہوں؟ پوری دنیا اسلام میں پاکستان کو بے حیا بنا دیا. ہاں جی، غیروں کا جرمٹ، کتے یہودیوں کا جرمٹ، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، اور پاکستان کی ایک بیٹی ان کے سامنے فیس ٹو فیس بیٹھ کر تک ان کے ساتھ مصافحہ بھی کرتی ہے، بکواس بھی کرتی ہے یا نہیں؟ اب میں اس محفل میں نام لوں میرا ضمیر ملامت کرتا ہے. پاکستانی بیٹی، پاکستانیوں کی بیٹی، اچھے خاندان کہلانے والوں کی بیٹی، کوئی امریکہ میں سفیر ہے اور رہی صحیح کسر پیپلز پارٹی کی حکومت نے نکال دی. جی، پاکستان کی اسمبلی کی سپیکر، دفع کرو. میں کدھر آ گیا، اللہ مجھے معاف کرے. میں تو یہ کہتا ہوں یہ تمہارا لباس ہے، تم ان کے لباس. بس خدا را اس کو ورد بناؤ، اس کو سوچو. انتم لباس ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس، تم ان کا لباس ہو. اللہ کرے لباس پاک ہو، صاف ہو، پھٹا ہوا نہ ہو. مرد پھٹ گیا جب بے شرم ہو گیا، عورت بے غیرت ہو گئی تو سارا لباس درم برم ہو گیا. سیدی عمر فاروق اعظم مدینہ عالیہ کے بازار میں گشت فرما رہے، راؤنڈ لگا رہے ہیں. راؤنڈ آپ نے دیکھا ہے، کبھی کبھی مار روڈ پہ گزرو اچھے مقصد کے لیے، یعنی داتا سرکار کو جاتے ہوئے مار روڈ سے ہو کے جانا پڑتا ہے. جی، تو یہ جناب کیا ہے، یہ چیف منسٹر ہاؤس ہے، یہ گورنر ہاؤس ہے. آپ کو پتہ کتنے کتنے بڑے مضبوط پہرے ہوتے ہیں، جتنے گیٹ اتنی مضبوط سیکیورٹی. کیوں؟ یہاں گورنر صاحب ہیں، یہاں وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، اور وزیر اعظم صاحب وہاں ہیں، اور وغیرہ وغیرہ جہاں ہیں. لیکن کتنے کتنے لوگ ان کی سیکیورٹی پہ متعین.
اور خدا جانتا ہے شرم سے گڑ جانے کو دل چاہتا ہے. دھند پڑ رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، ٹھٹر کا سما ہے، یہ لوگ ہیٹڈ کمروں میں بیٹھے ہیں اور ان کے سیکیورٹی گارڈ جو ہیں وہ ٹھٹرے ہوئے فضا میں باہر سڑک پہ کھڑے. ٹھیک ہے، کیا وہ انسانی ماؤں کے بیٹے نہیں ہیں؟ کیا وہ انسان نہیں ہے جو تم ہیٹڈ کمروں میں دبک کر بیٹھے ہو پھر بھی کہتے ہو نمونیا ہو گیا؟ اللہ کرے تمہیں ایسا نمونیا ہو کہ کبھی ختم ہی نہ ہو. جی وہ بھی تو آخر انسان ہے، لیکن ان کی وہ سیکیورٹی کے طور پر کھڑے ہیں. اور مسلمانوں، مدینہ عالیہ کی ریاست جو خدا کی ساری خدائی کی آبرو، پہلی ریاست اسلام کی مدینہ عالیہ، اور مدینہ عالیہ کی عظیم ریاست کا امیر المومنین عمر، لاکھوں مربع میل اسلامی اسٹیٹ کا سربراہ عمر فاروق، امت سو رہی ہے، عمر پہرے دے رہا، عمر پہرا دے رہا ہے، امت سو رہی ہے، رعایا سو رہی ہے. عمر فاروق مدینہ عالیہ کی گلی میں گشت کر رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. شرم کی بقا کے لیے، اسلام کی خوبیوں کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صرف فاروق اعظم کا دور، صحابہ کرام کا دور پیش کریں اور اس کے پیچھے جناب ایسا غلیظ پردہ لٹکا دیں تاکہ بعد والے آج کے جانور نظر نہ آئیں. کیا ان کو ہم اسلامی غیرت کے طور پر پیش کر سکتے ہیں؟ وہ کہیں گے وائٹ ہاؤس آف واشنگٹن اس کو دیکھو، پاکستان کا برائے نام اسلام آباد دیکھو، اور پوری دنیا اسلامی ریاستوں کے کیپٹلز کو دیکھو. جیسا گندا ترین ماحول یہودیوں کا ہے اس سے زیادہ گندا مسلمان کہلانے والوں کا ہے. دکھ ہے، دکھ ہے. نام ہم کن کا لیتے ہیں، کام کن کا کرتے ہیں. فاروق اعظم پھر بہر گشت ہیں. بس بات دکھ بھرے دل سے نکل جاتی ہے. آپ بھی ڈسٹرب ہوتے ہوں گے کہ مولوی صاحب ٹھیک جا رہا تھا، یہ کیا شروع ہو گیا. اپنی بیماریوں کو دیکھیں گے نہیں تو علاج کیسے کرائیں گے؟ محترم، اللہ کرے ہمیں علاج کرنے کی توفیق ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ علاج ہو نہیں سکتا. معالج بیٹھے ہیں، معالج بیٹھے ہیں، سرجن بیٹھے ہیں، یہ فزیشین بیٹھے ہیں، اسپیشلسٹ بیٹھے ہیں. تیرے اسپیشلسٹوں کا پروگرام میڈیکل ٹریٹمنٹ تو تک بندی پر ہے. فقیر مصطفیٰ اشارہ کر دے تو بیماریاں گئی، بیماریاں گئی. مرشد پاک بیمار ہیں. مریدین نے کہا جناب فلاں علاقے میں ایک عیسائی حکیم ہے، وہ کارورا دیکھ کر بیماری ڈھونڈ لیتا ہے. کارورا دیکھ کر. آپ نے ان کو تو کچھ نہیں کہا. اللہ والوں کے سمجھانے کے طریقے ہی ہوتے ہیں. ان کو تو کچھ نہیں کہا، لے جاؤ. وہ کارورا لے گئے. جب چلے راستے میں پہنچے، اذ جاء رجل ابیض اللباس، ایک اللہ کا بندہ سامنے آ گیا، کپڑے چٹے، سفید لباس، دستار شریف سفید، جسم شریف مہک رہا ہے جی. اور دیکھے تو پتا چلے کہ فرشتے کیا حسین ہوں گے جو یہ حسین ہے، یہ کیا حسین ہے. آ گئے اور جلال کی نظر سے ان کو کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جاتے ہو؟ جی لنا مرشد ہوا مریض نذهب ببوله الى حکیم نصرانی نریہ. ہمارا استاد، ہمارے میں پیر مرشد بیمار ہیں، ہم ان کا کاروا لے کر جا رہے. کہتے کس طرف؟
حکیم کی طرف. حکم فرمایا حکیم کا مطلب کیا ہے؟ کہتے جی چوڑا. نصرانی غضب میں آ گئے. فرمایا خدایا معاف کر. جی اللہ کے ولی کا قارورہ اللہ کے دشمن کی طرف لے جا رہے ہیں. اللہ کا ولی یہی ان مریدوں کو دکھانا چاہتا تھا بیوقوف تمہاری سوچ گھٹیا ہے. اللہ کے ولی کا قارورہ اللہ کے دشمن کی طرف لے جا رہے ہو, پھینک دو اسے. انہوں نے اس جلال سے کہا کہ کب کبھی تک گر گئی. اور میں جاؤ اپنے پیر سے کہنا قرآن شریف میں یہ نہیں آیا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. جاؤ پیر سے کہہ دو جہاں درد ہے ہاتھ رکھ کے یہ پڑے بیماری دور ہو جائے گی. وہ کتاب حکمت ہمارے پاس ہے اللہ والو. اب اس کا کیا رونا روئے, ہمیں قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملتا. جاری نو ٹائم. اخباریں پڑھو, ناول پڑھو, رسالے پڑھو. افسوس کہ حضور کے منتوں کو قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ملتا. اللہ اکبر. اللہ ہمیں معاف فرمائے, رب العزت کرم فرمائے. حضرت عبداللہ ابن عباس انہی کا ذکر خیر تھا. حضور انتظار میں تھے کہ مجھے حضور کی راتیں, کسی رات میں حضور کو دیکھنے کا موقع ملے, میں دیکھوں کہ میرے آقا کی رات کیسے بسر ہوتی ہے. بات اس نقطے سے نکلی تھی. کسی کی راتیں کھنگالنا مناسب نہیں ہے, لیکن اس صحابی کو کیا ہو گیا؟ میرے آقا علیہ السلام کی راتیں کھنگالنا چاہتے ہیں. کیا اس سے یہ واضح نہیں ہوتا کائنات کے انسان اور ہیں, محمد عربی کی ذات اور ہے علیہ السلام. جی پوری دنیا میں کسی بھی انسان کی رات کی ابھی سرچ کرو اور اس کی تحقیق کرو, چھان پھٹک کرو, تو مجرم ہو, تو مجرم ہو. یہ غیر اخلاقی فعل ہے. لیکن ایک صحابی متلاشی ہے کہ رسول اللہ کی رات دیکھوں, پتہ چلتا ہے کہ محبوب کی راتیں نفسانی غرض کے لیے نہیں ہوتی, سفر الی الحق کی طرف ہوتی ہیں. حضور کی راتیں الی الحق کی سفر ہیں. اسی لیے حضور نے فرمایا ابھی تو عند ربی, میں تو رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں. اور جامع صغیر پڑھو اللہ والو, کنز العمال پڑھو, حدیث شریف پڑھو. میرے آقا فرماتے ابھی تو عند ربی, میں تو اپنے رب کے ہاں رات گزارتا ہوں. بات یبی تو رات بسر کرنا, رات بسر کرنا, میں اپنے رب کے ہاں رات. اور یہ حدیث پاک ساری امہات المومنین نے سنی ہے, ہماری ماؤں نے, ساری ماؤں نے سنی. 9 ہیں یا 11 ہیں, سب پہ کروڑوں سلام. وہ سن رہی ہیں کہ میرے آقا فرماتے ابھی تو عند ربی, میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں. عائشہ صدیقہ نہیں کہتی میرے آقا رات تو آپ میرے پاس تھے. میمونہ نہیں کہتی کہ آقا رات تو آپ میرے پاس. وہ خدا کا شکر کرو, محبوب زمین پر ہے, یہ صرف دکھانے کے لیے ہے, ورنہ جہاں رہتا ہے وہاں تو کسی کی نظر جا ہی نہیں سکتی ہے. کوئی ایک خاتون تو کہہ دیتی آقا حضور رات تہجد کے وقت وضو تو میں نے کرایا, میرا آقا بستر شریف تو سیدھا میں نے کیا, مصلی پاک تو میں نے بچھایا, آپ کے قدموں کے پیچھے کھڑے ہو کر بھی میں نے نفل پڑھے. اور آپ فرماتے ابھی تو عند ربی. حضور سمجھ میں نہیں آتی, خدا کی قسم سن رہی ہیں اور چپ ہیں. کیوں؟ جانتی ہیں کہ محبوب کا ظاہر ہمارے لیے ہے, باطن خدا کے لیے ہے.
حضور کا ظاہر ہمارے لیے ہے اور باطن. اب وہ حدیثی ساتھ میں لا دیں بات. اب یہ شاید حدیثی میں بیان کر سکوں نہیں. بہرحال جبریل امین سلام عرض کرتے السلام علیک یا ظاہر السلام علیک یا باطن. اے ظاہر آپ پر سلام ہو, اے باطن آپ پر سلام ہو. میرے آقا علیہ السلام فرماتے جبریل یہ تو خدا کی صفتیں ہیں, اول آخر ظاہر باطن یہ تو خدا کی صفتیں ہیں, اور تو نے مجھ پہ چسپاں کر دی ہیں. عرض کی میرے آقا آج مجھے میرے رب نے یہی انہی لفظوں میں سلام کرنے کا حکم دیا. پتا چلا میرے آقا اول بھی ہیں آخر بھی ہیں ظاہر بھی ہیں باطن بھی ہیں. میرے آقا ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہیں. بس اس نقطے میں بات درمیان میں آگی حسن اتفاق ہے. ابھی تو انتا ربی میں رات اپنے رب کے راہ بسر کرتا ہوں, حالانکہ آرام فرمایا عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آرام فرمایا سیدہ زینب کے حجرہ میں, آرام فرمایا سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں, آرام فرمایا حضرت ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں, آرام فرمایا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں. لیکن فرماتے ابھی تو عند ربی سب چپ ہیں, کوئی نہیں بولتی, لب کشائی نہیں کرتی. وہ ہمیں ہماری مائیں سبق دے رہی ہیں ظالم نہ بننا. یہ جو کہیں اپنی حقیقت بیان کر رہے ہیں, بدبخت نہ بننا. کیوں نہ کہنا مارے جاؤ گے, وہ اس کو کیوں نہ کہنا. تم نہیں جانتے میرے ابن عبداللہ نہیں ہے, یہ حبیب اللہ بھی ہیں. حبیب اللہ بھی ہیں. ان کی حقیقت تک پہنچنا تمہارا کام نہیں ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں آرام فرمایا یہ ہے میرے آقا کا ظاہر. کیا ہے؟ امہات المومنین علیہن الرضوان والغفران والرحمہ, یہ ہے میرے آقا کا ظاہر. اور ابھی تو عند ربی یہ ہے میرے آقا کا باطن. اللہ فرماتا میرا محبوب ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے, ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر میرے آقا ظاہر نہ ہوتے تو ڈھونڈتے پھرتے تو میں اپنا رسول دیکھنے کو ملتا ہی نہیں تھا. جی کتابیں پڑھیے, اللہ والے فرماتے مجھے خواب میں سرکار کی زیارت ہوئی. دوسرا کہتا ہے میں نے جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے حضور کی زیارت کی. تیسرا بولتا ہے میں مدینہ دیا حاضر ہوا مزار پر, اور وہاں پہ کھڑے ہو کے میں نے عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ, اور میرے آقا نے مزار شریف سے جواب دیا وعلیکہ السلام یا عبد اللہ. یہ میرے آقا کا درجہ ظہور ہے, درجہ ظہور ہے. اگر وہ باطن میں رہتے ہو منگتو مانگتے کس سے؟ خدا فرماتا ہے جاؤں کا تیرے پاس آ گئے اور تیرے پاس آ کے کہیں یا اللہ بخش لے. ظالموں اگر وہ ظاہر نہ ہوتے تو تم کس کے پاس آتے, کس کے پاس آتے؟ شکر کرو وہ ظاہر ہیں, شکر کرو کہ میں نے انہیں ظاہر فرما دیا. وہ تم میں ہیں, میں نے انہیں ظاہر فرما دیا. اور یہ بھی کرم ہے کہ باطن بھی ہے, ظاہر میں تمہارے پاس ہیں. اور جب عرض کرو گے یا رسول اللہ کرم ہو جائے تو پھر یہ باطن میں بھی ہیں. عرض کریں گے مولا یہ بخشش مانگ رہے ہیں, اللہ فرماتا ہے محبوب تو کہہ دے میں بخش دیتا ہوں. وہ ظاہر بھی ہیں باطن بھی ہیں. ابھی تو عند ربی. اچھا اگلا لفظ سن لو, میں تو اسی بھی رہ گیا, لفظ تو آگے بھی ہیں. یطعمنی ربی ویسقین
یطعمنی ربی و یسقین. دنیا کے نجدی ملاؤں کو چیلنج ہے اس کا جواب دیں. حضور فرماتے ہیں یطعمنی ربی, مجھے کروں ترجمہ, تجھے ایمان کی جھلک بھی نصیب نہ ہوئی. جس ظالم نے یہ کہہ دیا کہ میرے جیسا ہے, او پاگل, تجھے تو تیری اماں ایک ٹکڑا کھلا دے تو بڑی بات ہے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں یطعمنی ربی, مجھے میرا رب کھلاتا ہے. وَيَسْقِينَ, پلاتا بھی وہی. کہنے والے نے خوب کہا ہے, کہنے والے نے خوب کہا ہے ابھی تو, سبحان اللہ, میں اپنے رب کے ہاں رات بسر کرتا ہوں. یطعمنی ربی و یسقین, کھان کھلاتا بھی وہی ہے, پلاتا بھی. فرماتے ہیں ہے ابھی تو عند ربی آبنا, محبوب کی آبنا. بھئی رات کہاں تھے آپ؟ مجھے ملاقات, کہتا ہے میری دعوت تھی, میرے بھائی کے, میرے دوست کے ہاں شادی تھی, میں تو وہاں تھا, اس واسطے میں نہ مل سکا. قربان اس ذات کے, رب کے ہاں کھاتے بھی ہیں اور صحابہ دیکھتے ہیں تو مصلی پہ بھی کھڑے ہیں. رب کے ہاں پیتے بھی ہیں اور غلام دیکھتے ہیں تو میرے مصطفیٰ بیٹھے. جی یطعمنی ربی و یسقین. تھوڑا سا تو مجھے اور بھی کہنے کی اجازت دے دیں. اماں جو اپنے بیٹے کو کھانا کھلاتی ہے تو روڑا کوڑا بتاؤ, وہ خود تو خشک ٹکڑا کھا لے. اور میرے نوجوان بیٹے, اماں نے تجھے خشک ٹکڑوں پہ نہیں پالا, جگر کا خون پلا کے پالا ہے نہیں؟ اور جگر کا خون پی پی کر پلنے والے بے حیا, ماں کو ترچھی نظر نہ دیکھنا, اس نے تو تیرے لیے ساری زندگی تجھ پہ وار دی ہے. ماں کوشش کرتی ہے کہ میرے بیٹے کو میں کھلانے کے لیے اچھی سی اچھی نعمت لاؤں. باپ کمائی کرتا ہے, ماں پکاتی ہے, بیٹا تو یار ایک شریف زادی, اس کے 6 بیٹے ہیں, خیر سے 3 بیٹیاں ہیں, 2 بچے ہیں, 6 بیٹیاں ہیں, 6 بیٹے ہیں, 3 بیٹیاں ہیں. تو وہ اس کو بھی پالتی, اس کو بھی پالتی, اس کو بھی پالتی, اس کو بھی. اللہ پالتا تو سب کو ہے, شک ہے نہیں؟ کوئی شک نہیں, اللہ سب کو. لیکن مجھے کہنے کے لیے تو لفظ نہیں ملتے. آپ مجھے بتا دیں, ساری خدائی کو پالنے والا محبوب فرماتے ابھی تو عند ربی, میں اپنے پالنے والے کے ہاں رات رہتا ہوں, کھلاتا بھی وہ ہے, پلاتا بھی وہ ہے. بتاؤ رب کیا کھلاتا ہے؟ اپنے جیسا ہی تو ہے, بازار میں چلتا ہی تو ہے, پانی پیتا ہی تو ہے, پیٹ پہ پتھر باندھتا ہی تو ہے. خدا تجھے غرق کرے وہ تو تجھے بچانے کے لیے باندھتا ہے, ورنہ وہ تو خدا کے ہاں کھاتا ہے. ابھی تو عند ربی, میں اپنے رب کے ہاں رات بسر کرتا ہوں. یطعمنی و یسقین, کھلاتا بھی وہی ہے, پلاتا بھی وہی ہے. خدا کریم بھی ایک ہے, اس کا جس کو کھلاتا ہے وہ بھی ایک ہی ہے. میں کہتا ہوں بتاؤ رب نے محبوب کو کیا کھلایا؟
اگر تیری والدہ محترمہ تجھے اچھا لقمہ کھلائے، تو کہتا جی ہم الحمدللہ میں نے اپنی امی جان کا دودھ پیا ہے اور یہ 40 سال تک ماں کے دودھ کی طاقت رہتی ہے نا؟ اور اگر آج نوجوانوں میں طاقت نہیں ہے تو ان کا قصور نہیں ہے، ان کو ماں کا دودھ ملا نہیں ہے، یہ فیڈر کی پیداوار ہے، یہ آسٹر ملک کی پیداوار ہیں۔ اے کاش حوا کی بیٹی کا دودھ پیا ہوتا تو ان کا رنگ ڈھنگ کچھ اور ہوتا۔ دودھ کے چھینٹے میں قطرے میں ماں کی غیرت کا اثر ہوتا ہے۔ حسنین کریمین پہ کروڑوں سلام، ان جیسا مجاہد کوئی نہیں، لیکن یہ بھی تو یاد رکھو دودھ کس کا پیا ہے، دودھ کس کا پیا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے یونیورسٹی کے طلباء کو، کالج کی دنیا کو، جدید دنیا کو خوب کھینچا ہے اور کہتا ہے تمہیں خدا شرم دے، ذرا یہ تو دیکھو آستانہ سیدہ کی رات کیسے گزرتی ہے، کیسے گزرتی ہے۔ صبح ادب پر بردائے صبر و رضا، ادب پر بردائے صبر و رضا، آسیہ گردان و لب قرآن سرا۔ میرے آقا علیہ السلام کی عالی وقار شہزادی، عالی وقار شہزادی، حدیث شریف کے حوالے سے ہے، میرے آقا جب سیدہ رضی اللہ عنہا کو ملنے کے لیے آتے تو حضور کھڑے ہو جاتے۔ جس رسول اللہ کی تعظیم کے لیے سارے نبی کھڑے ہو جائیں، آقا کریم علیہ السلام نے ایک مسجد اقصی میں قدم رکھا، 1,24,000 یا کم سارے نبی کھڑے ہو گئے۔ اور یارو وہ شہزادی کیا ہے، وہ کیا ہے کہ جب شہزادی حضور کو ملنے کے لیے آتی تو میرے آقا کھڑے ہو جاتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان اہل بیت، حضور کھڑے ہو جاتے۔ اور بات تو آگے چلتی ہے، جب کھڑے ہو جاتے باپ اور بیٹی دونوں کا یہ معمول تھا، کیونکہ خوش نصیب لوگوں نے جنہوں نے میرے آقا کے آستان کرم کی زیارت کی ہے، ادھر حضور کا روضہ انور ہے اور ادھر سیدہ کا حجرہ ہے، درمیان میں دیوار ہے، وہ دیوار آج کا جالی ہے، جالی ہے، جالی مبارک میں فقیر حکیم نے ڈرتے ڈرتے لے جاتے۔ الحمدللہ اس جالی کی بھی زیارت کی ہے جو کھلتی تھی کبھی سرکار کی طرف تو کبھی سیدہ کی طرف، الحمدللہ۔ ہاں جی، حضور آتے، دیوار دروازہ کھلتا، سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑی ہو جاتی اور میرے آقا کو آگے بڑھ کر جی حضور کے دستے کرم، میرے آقا کے ہاتھ کو بوسہ دیتی اور اپنے پاس بٹھا لیتی۔ پھر ابا حضور اور بیٹی میں جو مذاکرہ محرمانہ ہوتا، فقیر میرے جیسا جاہل کا بیان کرے، وہاں تو جبریل کی بھی، وہاں تو جبریل بھی نہیں آ سکتا جی، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عزت و شان اہل بیت۔ میں کیا بیان کروں کہ کیا ہوتا تھا مذاکرہ، اور پھر جب اس وقت کے بعد کوئی دوسری ٹرننگ ہوتی تو پھر کیا ہوتا، پھر سیدہ دروازہ کھول کر حضور کے آستان کرم پہ آتی، پھر کیا ہوتا، میرے آقا اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر سیدہ کو پکڑ کر اس کے ہاتھ کو بوسہ دیتے۔
اقبال فرماتے ہیں آسیا گردان و لب قرآن سرا، چکی ہاتھ سے چکی چل رہی ہے، سیدہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی چلا رہی ہیں، لب قرآن سرا، ہاتھ سے چکی چلتی ہے تو آٹا نکلتا ہے، زبان پہ قرآن چلتا ہے تو انوار کی برسات ہوتی ہے۔ اور اپنا ذوق، صوفیاء کا ذوق کہ جب چکی چلاتی ایک پہلو میں حسن ہوتے، دوسرے پہلو میں حسین ہوتے۔ چکی چل رہی ہے، سیدہ کے ایک پہلو میں امام حسن، دوسری میں امام حسین، چکی چل رہی ہے، اور اس چکی سے آٹا جو نکلتا ہے اس کے ذرے ذرے پر سیدہ نے قرآن پڑھا ہے۔ یہ قرآن والا آٹا ہے، اب تجھے خدا غرق کرے تو کہتا ہے قرآن نہ پڑھو۔ سیدہ نے چکی چلائی، اس آٹے پہ قرآن پڑھا، پھر کیا ہوا؟ ایسا آٹا کھانے والا علی شیر خدا خیبر نہ توڑے تو اور کیا کرے؟ ایسا آٹا کھانے والا امام حسن امت کی ڈوبتی کشتی کو چلائے نہ تو کیا کرے؟ ایسا آٹا کھانے والا حسین دشتے کرب و بلا میں اسلام کا جھنڈا اونچا نہ کرے تو کیا کرے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضرت قبلہ شاہ صاحب، شان اہل بیت۔ سفر لمبا ہو گیا میرے دوستو، صرف آپ کی انتظار میں، آپ کو ٹائم پر آنے کے لیے وقت نہیں ملتا۔ مجھے دکھ ہے، مجھے تکلیف ہے کہ آپ ان ٹائم نہیں آتے، آپ بڑے قیمتی لمحات کو ضائع کرتے ہیں۔ خدا آپ کو، آپ جانے، خدا جانے، میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن آپ یاد رکھیں قیامت کا دن ہوگا، پھر پتہ چلے گا ذکر مصطفیٰ کی کیا قیمت ہے۔ وہ اللہ والو، نہ تم سے کچھ لینا نہ کچھ مانگنا، صرف یہ ہے کہ کمی ہوں سرکار کا، کچھ حضور کا ذکر چاہتا ہوں، سننے کے لیے بھی نہیں آ سکتے تم۔ بڑے پھنے خاں بنتے ہو، بڑے لینڈ لارڈ بنتے ہو، کچھ پلے نہیں ہے، خدا کی قسم محبوب کے ذکر سے پشت کرنے والے کے پلے کوئی شے نہیں ہے۔ آپ کو پھر میں یاد کراتا ہوں، خدا را ٹرننگ لو، انداز حیات بدلو، جمعۃ المبارک کا دن صرف جمعے کے لیے مختص کرو، باقی سب کام چھوڑ دو۔ میرے آقا نے یہی تو فرمایا ہے، یہودیوں کو ہفتے کی عید، نصرانیوں کو بولو سنڈے، جی سیچرڈے، سنڈے۔ اب بعد میں سرکار کے غلام آ گئے تو اس ترتیب سے وہ ہفتے کی عید لے گئے، نصرانی اتوار کی عید لے گئے، اور ہمیں پیر کی عید ملتی، پیر کی عید ملتی نہیں۔ سرکار نے فرمایا میری امت کے لیے جمعہ، پیدا بعد میں ہوئے، آئے بعد میں، نمبر پہلے بار گئے، نمبر پہلے لے گئے۔ اور صرف ذوقی توجیہ عرض کر کے اجازت چاہوں گا، خدا را توجہ کرو، میں آپ کے اس انداز حیات پہ میں مطمئن نہیں ہوں، میری کیا بساط ہے، لیکن آپ کو جتلانا، بیان کرنا فقیر کا یہ میری ذمہ داری ہے کہ قیامت کے دن مجھ فقیر کا گریبان نہ پکڑا جائے۔ میں تو کہوں گا مولا دماغ اڑ گیا کہتے ہوئے، لیکن اب یہ اپنی مرضی کے لوگ، میں کیا کہوں۔ ہماری عید جمعۃ المبارک، جو عید مانتے ہیں وہی جواب دے، باقی سے نہیں۔ ہماری عید ایسے پڑھی جاتی ہے جیسے آپ پڑھتے ہیں، عید ایسے پڑھتے ہیں۔ عید کے لیے تو سب سے پہلے آنا چاہیے، وہ عید کے لیے تو پہلے آنا چاہیے جی۔ یہودیوں کی عید ہفتہ، نصارہ کی عید اتوار، محبوب کے منگتوں کی عید جمعہ۔
معلوم ہوتا ہے رب نے بھی فیصلہ کر رکھا کہ محبوب راضی ہو جائے، قانون بدلنا پڑے تو بدل جائے، محبوب راضی ہو جائے۔ کیوں؟ نعمت بٹی، انعام تقسیم ہوئے، اللہ تعالیٰ کا خزانہ بٹا۔ یہودیوں ہفتہ ہو گیا، آ جاؤ، آ گئے۔ نصرانیوں اتوار آ گئی، آ گئے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ ان کے بعد نبی پاک کے امتیوں پیر آ گئی دانا، فرمایا حضور کے امتیوں جمعہ آ گیا، آ جاؤ۔ پیدا کرنے میں ہم، بعد میں انعام لینے میں ہمیں پہلے رکھا ہے۔ کچھ دل میں کھٹک آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ ضمیر کو پوچھو، گھر میں بیٹھ کے پوچھنا، میں آپ سے کچھ نہیں پوچھتا، لیکن چلتے چلتے اشارہ کر دیتا ہوں، خدا کی قسم ہے محروم رب نے ہمیں پیر کو بھی نہیں کیا، محروم ہم پیر کو بھی نہیں رہے جی۔ جو روٹین کی عید تھی وہ جمعۃ المبارک مل گیا، اور جو میرے آقا کی آمد کی عید تھی وہ پیر شریف مل گیا، اور ان کی ایک ایک عید ہماری پہلے بھی عید، بعد میں بھی عید۔ لقد جاءکم رسول، اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس شان والا رسول آیا۔ اپنی بے مائگی، بے علمی، کم فہمی پہ مجھے افسوس ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث شریف کو عرض نہ کر سکا، صرف ابتدائیہ ہوا۔ اگر زندگی ہے تو انشاءاللہ پھر اس پہ بحث کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔